یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے میں آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے، تو پھر خامن سوتا رہتا، یہ مصلے پہ ساری رات جاگتی رہتی۔ صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مصلے پہ تڑپ رہی ہوتی تھی۔ اس کی ہر رات ایسے تھی، جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی۔ تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اب وہ اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامن کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچے کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکتے۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، یہ پولیس والے نہیں کھڑے، ہتھکڑی لگاؤ، چور ہے ڈاکو ہے، ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ کون سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں۔ کہ جاؤ انہیں بتاؤ، یہ ڈرے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں، یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں، تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے میری بندی، اے عورت اے مرد، تو ایک عورت تو ایک مرد اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کے آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں، اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے، سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا۔ جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے۔ آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں۔ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا
اور میرے وفادار بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا, تو نے مجھے چھوڑ دیا, کہتا چل چل چخا تھی میں اپنی زبان کی مثال دے دی, چخا تھی, دفع ہو جا دفع ہو جا, تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں, متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا, میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے, بستر بچھائے, اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے, چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا, یہ قالین پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن, اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی, دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے, نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد, اوپر ہوتی ہے نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی, وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا, اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے اس پر بیل بوٹے ہیں, نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے, میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا, اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو, میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو, لیکن میں کیا کروں, ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں, اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا نام شیخ, جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا, دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے, اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے, مٹی کا بستر ہے, مٹی کا گھر ہے, اندھیر گھر ہے, کیڑوں کا گھر, اندھیر کا گھر, ظلمت کا گھر, وحشت کا گھر, تنہائی کا گھر, چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر, بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح, فقیر بھی اسی طرح, امیر بھی اسی طرح, امیرن بھی اسی طرح, غریب بھی اسی طرح, غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا, وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے, وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا, وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا, ان کی خادمہ نے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے, کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں, ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو, میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو, پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں. چند صبحیں ہیں, چند شامیں ہیں, کچھ دن ڈھلیں گے, کچھ راتیں آئیں گی, کچھ شامیں ڈھلیں گی, تیری جوانی ڈھل جائے گی. بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں, وہ آئے گا, تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا. تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا. جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں, میں ایسی ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی. تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں. ہائے میری ماں, 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے, وہیں گانا ہو رہا ہے. ہائے میرا ابا, ہائے میرا بابا, ہم لٹ گئے مٹ گئے. چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے, وہیں ناچ ہو رہے, وہیں گانے ہو رہے, وہیں کہے, وہیں کھانے. تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے, ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے. تمہیں اب کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ ہاں, یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے, مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ سے دوستی لگا لو. تمہارا بیڈ روم, میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا, وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے. انما یسیر احدکم الى موضع 4 اذرع
تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق۔ ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا۔ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے۔ تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے۔ جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے۔ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْثَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں۔ وہ کس بات پہ روتے ہیں؟ کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا۔ وہ بن گئی، 1 انچ سونے کی، 1 چاندی کی مشک کا گارا، زعفران کی گھاس۔ لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائی، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائی، درز بنائے، مسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی۔ وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے۔ اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا جس دن اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں، اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امراۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امراۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ، اس کا نام نہیں لیا۔ امراۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا، اس کا نام نہیں لیا۔ امراۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امراۃ نوح، امراۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے۔
صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں 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 نہیں, ذالک عیسی ابن مریم, تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے, یہ مریم کا بیٹا ہے, یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں. یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے. وہ عورت منہ کھولنے کی اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 041 پڑھ چکے ہو, 04031 تمہارا تو اللہ نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا, تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا, تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ. دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے. جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی, جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی. اپنے آپ کو سنبھالو, تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو, ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا. جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے, مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں. مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی, وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے, وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ. یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم, میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں, میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ, گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو, اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. یہ چند دن تو ہیں پابندی کے, پھر اللہ آزادیاں دے دے گا. کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آیا میرا بندہ, میرا بندی, اب کھا اور پی اور مزے کر, تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے, ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے, ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود, میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے وہ اب معاف کر دیے. اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے, بس تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا, تم پیو گے میں پلاؤں گا, تم لو گے میں دوں گا, تم مانگو گے میں عطا کروں گا, تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی, تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا. تم مانگنے میں خوش, میں دینے میں خوش, تم کھانے میں خوش, وہ کھلانے میں خوش, تم پینے پہ خوش, وہ پلانے پہ خوش. کچھ خود ڈال کے پیئیں گے, یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, کچھ کو نوکر پلائیں گے, یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے, اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. تو بھائی یہ ہیں وی آئی پی, وی آئی پی, وی آئی پی لوگ. وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا, جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خود ایک مزے کی بات بتاؤں, جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے, اکثر, سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں, جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے, غریب لوگ. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار, کہیں گے ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے, ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے. مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا, کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں. تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں, یہ تو میرے اپنے ہیں, میں ان کو اٹھا دیتا ہوں, چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں. وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو, ہمیں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی. حضرت علی لکھا کرتے تھے, قلم دوات منگوائی. علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا, جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. بات سنو, میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا, ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا, تو پھر تو ظالم بن جائے گا, ظالم. نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں, میرے لیے جلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی, آتے ہو تو آؤ, نہیں آتے ہو تو نہ آؤ. اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا. پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا, جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں, تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا.
कि इनको उठा दिया जाए, इनको बिठाया ना जाए, और मशवरा हो रहा है और बात हो रही, तो उन गरीबों के दिल पे कुछ आया, वो जैसे आप कहते हैं खफा हो गए, वो कुछ खफा हो गए, तो अल्लाह ताला को तो पता है कि इनके दिल पे कुछ वजन आया है। अब अल्लाह ने उसका इलाज क्या किया कि अल्लाह ताला ने फिर कुरान उतारा, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? देखो पहले एक बात सुनो, मजलिस का उसूल ये है कि जो बाहर से आए वो बैठे हुओं को सलाम करे, ये मजलिस का उसूल है। 10 औरतें बैठी हैं, एक औरत बाहर से आएगी तो उसके जिम्मे है इनको सलाम करे। 10 मर्द बैठे हैं, एक आदमी बाहर से आ रहा है, उसके जिम्मे है बैठे हुओं को सलाम करे। यही दुस्तूर, यही सुन्नत। लेकिन अल्लाह पाक ने इन गरीबों के लिए सुन्नत ही बदल दी। क्या कहा? ऐ मेरे नबी, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, अब जब ये मेरे गरीब बंदे आए ना तेरे पास, अब तू बैठा हुआ है, वो आ रहे हैं, जिम्मे तो उनके हैं ना कोई तुम्हें सलाम करें, पर नहीं नहीं नहीं, नहीं, आज के बाद जब ये तेरी मजलिस में आए तो तू खुद इनको सलाम किया कर। तो आप फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अब्दअहुम बिस्सलाम। ए मेरे रब, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जिनको सलाम करने का तूने मुझे हुक्म दिया। ये जन्नत के वीवीआईपी बता रहा हूं, वीआईपी हैं, बड़े लोग, बड़े मर्द, बड़ी औरतें, जिनका बड़ा मकाम होगा। ये कैसे होगा? तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से होगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को बना लो अपना, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। फिरौन की एक बांदी थी, बांदी नौकरानी को नहीं कहते, जर खरीद औरत, जर खरीद औरत वैसी कमजोर होती, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, छुप छुप के कलमा पढ़ लिया, पर ईमान छुपता नहीं, जैसे पैसा छुपता नहीं, ईमान छुपता नहीं। वो पता चल गया, फिरौन ने उसको पकड़वा लिया और एक बड़े देग में, बड़ी देग, उसमें तेल डाला, वो उसके नीचे आग जलाई। वो जब तेल ऐसे उबलने लगा तो उस औरत की 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली से चलती थी, कोई 3-4 साल की होगी। तो वो फिरौन ने बेटियों को भी पकड़वा लिया, उसको भी खड़ा कर लिया, फिर कहने लगा, अब मुझे बता तू क्या करेगी, अगर मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे, तेरा घर, तेरी बेटियां, सब कुछ सोने से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर मैं तुझे जलाऊंगा। तू बोल अब तूने क्या करना है। अब एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ अपनी जिंदगी है, एक तरफ जन्नत का घर है, एक तरफ मिस्र का घर है, एक तरफ नबी का तरीका है, एक तरफ फिरौन का तरीका है। तो वो औरत बोली, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरी और भी होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देती। तुझे जो करना है कर। जमीन आसमान ये मंजर देख रहे हैं, सारा मिस्र का दरबार ये देख रहा है, और फिरौन भी गहरी सोचों में है कि एक माँ इतना बड़ा कदम कैसे उठा रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे रही है। वो तो औलाद का रोना और औरत को बर्दाश्त नहीं है, उसका अपनी आंखों के सामने जलना ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। लेकिन कुफर एक ऐसी बला है, जब वो आंखों पे, दिल पे चढ़ जाता है, फिर हर चीज ओझल और मस्तूर हो जाती है, छुप जाती है। उन्हें हुक्म दिया, हाँ बड़ी बेटी को जला दिया जाए, तो उसकी तरफ बढ़े दरिंदे, वो अपनी माँ से लिपट रही है, अम्मा अम्मा अम्मा। तुम सोचो उस माँ का क्या हाल होगा, क्योंकि उस बच्ची को तो पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। वो कहती अम्मा 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 अम्मा, ऐसे लिपटती, ऐसे ऐसे उसको खींच रहे हैं, उसकी हाय हाय है, और माँ के लब सिले हुए हैं, होंठ बंद, जबान बंद, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह न कर, आह न कर, ये राह इश्क है, ये यूं ही तय होती है, ये यूं ही तय होती है। क़यामत तक की औरतों के लिए उसने हुज्जत कायम। माशा अल्लाह कान, जो चाहता है अल्लाह वो होता है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा व रब्बुका यख़लुक़ु मा यशा व यख्तार। ये तो फैसले ऊपर होते हैं। भाइयों सीखो, ये इल्म सीखो। यहाँ अल्फाज पढ़ाए जाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके हक़ाइक़ के लिए दावत का मैदान है, अल्लाह की राहों का धक्के खाना है, जहाँ दिन से लेकर रात और रात से लेकर दिन तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज लगाता है, अल्लाह अल्लाह बोलता है, तो फिर दिल की खिड़कियां खुलती हैं, फिर अल्लाह दिल में उतरता है। वरना एक छोटा कुफ्र है जो दिलों पे छाया हुआ है। रोटी की थुकावी है, झूठ क्यों बोल रहे हो, कहता रोटी की थुकावी है। रिश्वत क्यों ले रहे हो, रोटी की थुकावी है। गलत क्यों तोल रहे हो, रोटी की थुकावी है।
اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائیں اور نوکر نہ جائے، ہو سکتا ہے؟ مالک بلائیں اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے، یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاح کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، آ مجھے سجدہ کر تجھے کامیابی دوں گا؟ یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندا، کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر؟ یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، اے شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا، میں گواہی دیتا ہوں اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں پر پہنچانے والا ہے، اکیلا پستیوں میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن، اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا، اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے۔ یہ اوپر تک جانا ہے تو محمدی بنو، اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا۔ تو حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ۔ نہیں میں کوئی نہیں مندا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مندا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی ہور وڈے ہیں، جاؤ انہی کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل، یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت۔ ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں، ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، کیسی شفقت ہے۔ اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے، نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں، نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر، پڑھنے والا۔ کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ دوسرا علم واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ جانو، پہلے کہا فاعلم، جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری۔ جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا۔ ابو سفیان، دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں،
میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے، میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے۔ دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے، وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو، سمجھو، سنو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو۔ کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَاعْلَمُوا، جاؤ، کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا۔ اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہی ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور اس سے عبد کہا ہے، عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، سب اسی کے طفیل ہے، اللہ کے طفیل محمد بنے، اللہ کے طفیل وہ رسول بنے، اللہ کے طفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے طفیل وہ خاتم النبیین بنے۔ اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ وہ احترام نہیں دے رہے۔ اقرا بن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں۔ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے، اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا داع الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ بن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کے کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے کہ قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو، دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا، اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ تو اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے۔
کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، سارا اندر گھس گیا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، فوراً بوٹیاں بوٹیاں باہر نکل آئیں۔ آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اس سے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ، یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو گیا۔ اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور بھاگے، پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، وہ سب کے منہ پھیر دیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا، اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود، ہاتھ شل ہے، حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے، اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو، یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں، میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ دوسرا علم ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے۔ یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی، اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں۔ وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا، اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، کہ نہیں لن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق،
ولا یابس الا تدہدہا، مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا، دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ وہ دیکھ سکیں گے، کہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر جو پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، اور ادھر 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے بھی اٹھے اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو، وہ کتنی وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو اندر پی جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، کتنا بڑا سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دیں، ایک تجلی، ایک تو عرش لے کر 7 زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی، 7 آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آبی اور خاکی اور ناری اور نوری، میرے رب کے نور کی قسم، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ وَاعْلَمُوا، بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو۔ ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے، یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو۔ الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامیں، کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے، لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا۔ دیکھو نا، عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا یہ ایک مستقل محنت ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کا سیکھو کیا سیکھو کہ دنیا دھوکہ ہے، کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ برسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی، یہ ایک پھیرا تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی، یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گی۔ اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو۔ دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل۔ ہائے ہائے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے،
دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل فنا ہے۔ یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی۔ سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے، 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے۔ پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے، چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تانا بانا بنتے شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم، تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، پھر تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا۔ تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لوگ دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے،